9 اور 10 کی درمیانی رات میں تقریباً 2:30 بجے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں، ایک نور خان ایئرپورٹ پہ گرا ہے اور کچھ اور دوسرے علاقوں میں گرے ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس جرنیل کی آواز میں انتہائی اعتماد تھا، خودداری تھی اور وطن کی تڑپ تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر پٹھان کوٹ، ادھم پور اور کہاں کہاں ہمارے شاہینوں نے اور الفتح میزائلوں نے حملے کیے، اور دشمن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، مجھے صبح میں فجر کے بعد میں سوئمنگ کرتا ہوں، تو میں احتیاطاً اپنا سیکیور فون ساتھ لے گیا، اور میں نے ضیاء کو کہا کہ ضیاء یار اگر کوئی گھنٹی بجے تو مجھے فوراً بتانا۔ ایز لک وڈ ہیو اٹ، وہ گھنٹی بجی تو جنرل عاصم منیر لائن پر تھے، کہنے لگے کہ وزیر اعظم ہم نے بڑا بھرپور ان کو جواب دیا ہے، اور اب ہمیں سیز فائر کرنے کی درخواست آ رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سپہ سالار، اس سے بڑی اور عزت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے دشمن کو ایک بھرپور تھپڑ مارا ہے، اس کا سر چکرا گیا، اب وہ سیز فائر پر مجبور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کریں اور اس سیز فائر کی آفر کو قبول کریں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ مختصر ایک سمری اس لمبی داستان کی، اور اس میں ہمارے ایئر چیف اور ان کے شاہینوں نے جس طریقے سے جو ٹیکنالوجی، ہوم گرون ٹیکنالوجی انہوں نے پاکستان کے اندر گرو کی ہے، اور چینی جہازوں کے اوپر اور نیچے بھی زمین پر جو ماڈرن گیجٹریز جو انسٹال کی ہیں، اس نے پوری دنیا کو، دشمنوں کے ہوش اڑ گئے اور دوست ان کا اعتماد آسمانوں سے باتیں کرنے لگا۔ یہ وہ تبدیلی ہے تاریخ کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں میں اس دنیا میں کی۔ امریکہ سے لے کر جاپان تک، جنوبی ایشیا، مڈل ایسٹ، یورپ، ہر جگہ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی افواج نے کس طریقے سے خاموشی سے یہ کیپیبلٹی انہوں نے اچیو کی، اور ہندوستان جو کوڈ کا ممبر ہے اور دنیا کو یہ دن رات باور کرا رہا تھا کہ میری جو اکانومی ہے وہ کھربوں ڈالر میں ہے، میرا جو اسلحہ ساز و سامان جو ہے اس کے اوپر کئی سو ارب ڈالر میں نے پانی کی طرح خرچ کیے ہیں، پاکستان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مجھے آپ اس خطے کا بادشاہ تسلیم کریں۔ میرے عظیم بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اس خدا کو منظور یہ تھا کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعائیں، ماں اور بزرگوں کی فجر کے وقت، تہجد کے وقت
سجدہ ریزی اور آسمان کو چیر کر ان کی دعائیں فلک پر پہنچی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کمال مہربانی سے اس کو قبول کیا، اور یہ عظیم فتح آج پاکستان کو دی ہے۔ اور آج ہم یہاں پر یہ یوم تشکر اس طرح منا رہے ہیں کہ ہم سب کے، پورے پاکستان کے عوام کے، بزرگوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے، بیٹوں کے سر رب ذوالجلال کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور ہمیشہ جھکے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اب کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ پوری قوم آج یکجاں تو غالب ہے، پشاور سے لے کر کراچی تک پوری قوم ہماری مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہیں اور پوری قوت سے ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اب وقت آ گیا ہے، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اس سفر کا آغاز کر دیں جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ اور حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں لاکھوں مسلمانوں نے جانوں کو نذرانہ پیش کیا، خون کے دریا عبور کیے، تب پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آج ان لاکھوں شہیدوں کی روحیں پکار پکار کر اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ آؤ پاکستانیوں، مل کر قائد اعظم کا پاکستان بناؤ، مل کر اقبال کا پاکستان بناؤ، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ یہ تھا کہ اقوام عالم میں پاکستان کے سبز ہلالی جو ہمارا جو جھنڈا ہے اس کو دنیا میں بہت اونچا اڑنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جائے بغیر there is no point in crying over the spilled milk، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور آج یہ جو قومی یکجہتی ہے، آج یہ جو وحدت ہے، آج یہ جو محبت ہے، آج یہ جو اخوت ہے، اگر اس کو ہم اپنا سرمایہ حیات بنا کر اگر ہم چل پڑیں تو یقین کریں کہ نہ صرف ماضی کے نقصانات کا ازالہ ہوگا بلکہ بہت جلد پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کر لے گا۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ اسی طرح جس طرح 10 مئی ہوا ہے، اسی طریقے سے جس طرح 10 مئی ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب معاشی میدان میں 10 مئی کو ہمیں مارز وجود میں لانا ہے، اور اس کے لیے قوم تیار ہے۔ ہمیں شبانہ روز دن رات محنت کرنی ہوگی اور خون پسینہ بہانا ہوگا۔ یقین کریں کہ وسائل کی کوئی کمی نہیں پاکستان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے پاکستان کو نوازا ہے، اتنے عظیم شاندار اذہان دیے ہیں، چاہے وہ فوجی جوان ہیں، افسر ہیں، پولیٹیشنز ہیں، یہ سیاستدان ہیں، یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اور ہمارے فنکار ہیں، محنت کش ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں، اگر کمی ہے that will to do، اور اس کو اگر ہم اپنا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو پاکستان انشاءاللہ دنیا کی دوڑ میں بہت جلد آگے نکل جائے گا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر 2-3 باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ I would like to thank all our diplomats sitting here and those who are not here, who have been very supportive of Pakistan's firm, fair and just stand that this baseless propaganda and allegations against Pakistan by India about Pahalgam incident, sad as it was, Pakistan had
nothing to do with that. And I'm extremely grateful to all those friendly countries who have been very helpful in promoting peace, ceasefire in this part of the world.